وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں ذکر آیا ان اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا، کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. آیت نمبر 9 میں خاص طور پر وہ لفظ آیا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. جب ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے تو اس کا مخول بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ہنسی اور دل لگی اس کے ساتھ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسی اطلاع ملنے پر غصہ آنا ضروری تھا. آنکھوں سے تو دیکھتے ہی تھے مگر قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے. غصہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کو جس چیز سے عقیدت تھی دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ ہمارا جیسا کیسا بھی ایمان ہے، کمزور ترین ایمان، مگر اس کے باوجود ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی شخص اللہ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلط لفظ بولے. ہزار وہ تعویلیں کرے، میں نے اس لیے کہا، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان رشدی کے معاملے میں ہو کہ اور جو ہے وہ شکاگو ٹریبیون میں جو کچھ آیا اس میں ہو، ہزار انہوں نے تعویلیں کی کہ ایک فکشن تھا، یہ تھا، وہ تھا، مگر مسلمانوں نے نہیں بخشا. یہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کا یہ حال ہے. کیوں؟ عقیدت کا مرکز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مسلمان کتنا بھی کمزور ہو جائے اپنے ایمان اور اسلام میں، مگر 3 چیزیں جو ہیں وہ اس میں ضرور ہیں، اور وہی اس کے ایمان اور کی علامت اور اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے شان میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی شان میں ایک لفظ غلط سننے کو وہ تیار نہیں ہوتا، لاکھ بدعمل ہو. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ بدعمل سے بھی آگے شاید وہ لفظ واضح نہ کرتا ہو، فاسق اور فاجر ہو، زناکار ہو، آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں شراب پینے والا ہو، لیکن اگر اس کے عقل اور ہوش ہے تو 3 چیزوں پر وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایک قرآن حکیم.
تو صحابہ کا غصہ فطری تھا کہ اور پھر وہ تو قوی الایمان تھے. میں نے یہ کہی تو ہم لوگوں کا حال ہے، وہ تو قوی الایمان تھے، اب تو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے پھرتے تھے اللہ کے نام کے لیے، قرآن کی ایک آیت کے واسطے. تو جب ان کے سامنے مذاق اڑایا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی تصدیق فرما رہے ہوں، ہاں یہ بدبخت مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیتوں کا. ایک تو مذاق اڑانا اور پھر اللہ تعالی کا فرمانا غصہ دلانے کے لیے کافی ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل بک نہیں ہے کہ جیسے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جذبات تو ان کو دلا سکتے ہیں، ان کو بھڑکا تو سکتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے بھیڑ جائیں، لیکن وہ ان کی ذمہ داری ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا کام کریں یا کرتے رہیں کہ جس سے کمیونٹی اور جماعت جس کی وہ لیڈری کر رہے ہیں، جس کی وہ قیادت کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور اعمال سدھریں. قرآن وہ کتاب نہیں. قرآن کریم آیا ہی ہدایت کی کتاب بن کر آئی ہے اور لوگوں کے اخلاق اور اعمال کو درست کرنا یہ اس کا موضوع ہے. اس لیے جہاں ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بدنصیب آیات اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں جیسے ہی اس کا احساس ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ برافروختہ ہوں گے، وہ جذبات ان کے بھڑکیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ جذبات جب بھڑک جائیں کنٹرول نہ کیا جائے تو کتنی بد اخلاقی آدمی کر جاتا ہے. قرآن یہاں ان کو روکتا ہے. فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے دنوں کا جو جن کو خیال نہیں ہے اور اس کا یقین نہیں رکھتے، امید ہی نہیں رکھتے. یہ رجا کا معنی امید رکھتے ہیں. اللہ کے دنوں کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے عذاب کا. یہاں ایام اللہ سے مراد عذاب اللہ ہے. اللہ کے دن یعنی وہ دن جس میں اللہ کا کوئی عذاب آئے، جن کو کوئی ڈر نہیں ہے، تو ان سے درگزر کریں. آگے فرمایا کہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی جزا دے ایک قوم کو ان باتوں کی جو یہ کرتے ہیں. میں نے ترجمہ اس طرح کیا کہ تاکہ مفسرین جو دو معنی بتلاتے ہیں وہ دونوں اس میں آ جائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں دو معنی کی گنجائش ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معنی لے رہے ہیں اور دوسرے اور مفسرین دوسرے معنی لے رہے ہیں. دونوں کی گنجائش ہے. لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ خود اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جزا دے ان باتوں کی جو وہ کرتے ہیں. اس کا اشارہ مجرموں کی طرف بھی ہے. کیا مطلب؟ تم کہیں کو ان سے جا کر بھیڑتے ہو، تم کیوں اپنا غصہ ان پر اتارتے ہو؟ درگزر کرو، اللہ میاں خود نمٹ لے گا، ان کو سزا دے گا ان کی حرکتوں کی. لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، قومن سے مراد ہے قوم مجرم، اللہ خود سزا دے گا. گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر برائی کا بدلہ دینے کے واسطے خود انسان کھڑا ہو جائے کہ میں دوں گا اس کا بدلہ، تو وہ بدلہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا وہ مسئلہ الگ ہے. مگر پھر اللہ میاں بھی درگزر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب بندہ خود ہی کھڑا ہو گیا اپنے آپ نمٹ لے گا. لیکن اگر انسان کسی کے ظلم اور زیادتی کو درگزر کر دے تو پھر اللہ کی مشین جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے، اس کی طرف سے خود اس مجرم کو سزا دیتے ہیں. اس لیے لیجزی قوما بما كانوا یکسبون کے معنی یہ ہوں گے کہ تم مت نمٹو ان سے، تم درگزر کرو، ہم ہیں، ہم نمٹ لیں گے، ہم سزا دیں گے ان کو. اور دوسرے معنی یہ ہیں لیجزی قوما بما كانوا یکسبون کہ تم اگر درگزر کرو گے اور یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے کرو گے، تم کنٹرول کر رہے ہو اپنے جذبات پر، جذبات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جا کر بھیڑ جاؤ، مگر ہمیں راضی کرنے کے واسطے، ہمارے حکم کی تعمیل کرنے کے واسطے اپنے جذبات پر قابو پا رہے ہو، تو پھر ہم اس کی جزا دیں گے. تمہارا یہ عمل جو ہے رائے گا نہیں جائے گا، ہم اس کی جزا دیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے. دونوں معنی کی گنجائش.
مفسرین کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اپنے حکم کے اعتبار سے، اور منسوخ کرنے والی آیتیں ہیں جہاد سے متعلق۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے تو مکے میں اس طرح کی آیتیں آتی تھیں، لیکن مدینہ منورہ میں جب جہاد کا حکم آیا تو اس طرح کی آیت جو ہے وہ درگزر کرنے والی وہ منسوخ ہو گئی۔ مگر چند ہی لوگوں کا ایسا خیال تھا، عام مفسرین یہ نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ لفظ جو ہے یغفر، اس پر توجہ دیجئے، وہاں لفظ جو ہے لکھا ہوا ہے قل للذین آمنوا یغفروا، لفظ یغفروا کو سمجھو تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس طرف ذہن جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لفظ یغفروا اور اس کے معنی میں غور ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ظلم کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم میں طاقت نہیں، قدرت نہیں۔ اب اس وقت اگر آپ کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم غصہ مت کرو، کیا لفظ اس کے ساتھ بولتے ہیں؟ صبر کرو، سمجھ آئے؟ صبر ایک عام لفظ ہے، یہ اس صورت میں بھی بولا جاتا ہے کہ جب کسی میں کوئی کام کرنے کی طاقت ہے مگر آپ کہتے ہیں مت کرو، صبر کرو۔ اس وقت بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جب کسی کے اندر طاقت ہی نہیں کام کرنے کی، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی صبر کرو۔ لیکن جہاں تک مغفرت کا تعلق ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ ہرگز اس وقت نہیں بولا جاتا یہ لفظ جب کسی میں طاقت ہی نہیں۔ بھائی جب طاقت ہی نہیں تو اس سے کیا کہیں گے معاف کر دو؟ معاف نہیں، اس کو معاف کرنا نہیں کہتے، اس کو معاف کرنا جب کہتے ہیں کہ جب کسی میں طاقت ہے پکڑنے کی، کسی میں طاقت ہے اس کو بدلہ دینے کی، مگر اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی مت اس کو سزا دو، یہ ہے معاف کرنا۔ سمجھائی نہیں بات؟ ایک بچہ کسی بڑے کے تعلق سے، بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ ایک بڑے سے جا کے پھر جائے، آپ کہتے ہیں میں معاف کر دوں، وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ بچہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ کمزور ہے۔ ہاں کوئی طاقتور جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی معاف کرو، یہ کمزور ہے، اس کو معافی کا لفظ ایسے موقع پہ بولا جاتا ہے۔ یہاں لفظ آ رہا قل للذین آمنوا یغفروا، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ درگزر کریں۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہاں اس صبر کی تلقین نہیں ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جس کی تلقین کی جا رہی تھی، جبکہ مسلمانوں کے اندر وہ طاقت نہیں آئی تھی کہ یہ بھیڑیں اور برائی کا بدلہ دیں، وہ یا طاقت سے اسلام کو آگے بڑھائیں، یہ نہیں تھی۔ تو اس وقت ان سے کہا جا رہا تھا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اس طرح۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے یغفروا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں طاقت ہو تو بھی تم اس درگزر کرو۔ اس کا تعلق جہاد سے نہیں، جہاد بالکل الگ چیز ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں کہ جب حکومت اسلامیہ تمام مصلحتوں اور ضرورتوں پر نظر کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ اس مخالف طاقت سے ٹکرانا ہے، اس کا نام جہاد ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں الگ اٹھوں تو میں جہاد کرنے چلا جاؤں، آپ کا اگلے دن دل چاہے تو آپ کسی اور قوم سے کرنے جہاد چلے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ فرد کا فرد سے جو ٹکراؤ ہے اس کا نام جہاد نہیں، قوم کا قوم سے جو ٹکراؤ ہوگا یہ جہاد ہے۔ یہاں قل للذین آمنوا یغفروا، اس کے اندر فرد کا مسئلہ ہے، کوئی فرد دوسرے فرد سے ٹکرائے نہیں، درگزر سے کام لے۔ یہی دراصل اس کے اخلاق کی بلندی کے بعد ہے۔ اہل ایمان اخلاق کی اس بلندی پر اپنے آپ کو رکھیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ کہ درگزر کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم کے متعدد آیتوں میں اس بات کو کہا گیا ہے، اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور ابھی آپ آیت وہ گزشتہ اس میں 24ویں سپارے میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ جس میں فرمایا تھا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، لہذا آپ برائی کو اچھائی سے دفع کریں، نہ یہ کہ برائی کو برائی سے۔ تو وہ اسی معنی میں یہ آیت بھی آئی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، فرمایا کہ جس نے اچھا عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جس نے برائی کی اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ پھر تم سب کو آخر کار اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ دونوں معنی سے اس کا تعلق ہو گیا۔
کہ اگر یہ ظلم کر رہے ہیں بھگتیں گے اس کو، تم اگر نیکی کر رہے ہو اس کی جزا تم کو ملے گی، تم سب کو اللہ کی طرف جانا، تم کیوں دنیا میں بدلہ دینا چاہتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ فرمایا کہ نبوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو دی گئی ہے، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے کہ اچانک جو ہے بالکل نہ سنی ہوئی بات، نہ دیکھی ہوئی بات آ گئی سامنے اور تم جو ہے بکھر گئے اور بفر گئے۔ تو پہلے سے چلے آتا ہے، آخر پوچھ لو تم کیا اسرائیلیوں کو نہیں جانتے؟ بنی اسرائیل کو مکہ مکرمہ میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، تم خوب جانتے ہو کہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ بنی اسرائیل وہ ہیں کہ جن میں ہم نے نبوت رکھی ہے، ان میں انبیاء علیہ والسلام آتے رہے، تو کوئی یہ اچانک حادثہ نہیں پیش آیا نبوت کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ فرمایا ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، آسمانی کتاب دی، والحکم اور علم احکام دیے۔ الحکم کے بارے میں بہت مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس پر سبھی متفق ہوں گے، والحکم کے معنی علم احکام، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے معنی ہے اقتدار کے، حکم حکومت کے، بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے حکمت کے، یعنی جس کو علوم نبوت کہیے۔ اس لیے ساری چیزوں سے ہٹا کر علم الاحکام اس کا ترجمہ بہت مناسب ہو۔ والحکم والنبوۃ، اور اسی طرح سے ہم نے نبوت دی۔ ورزقناہم من الطیبات، یہ تو ہوئے روحانی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی بنی اسرائیل کو، اور مادی نعمتوں میں کیا ہے؟ ہم نے ان کو اچھا رزق دیا، پاکیزہ صاف ستھرا۔ کیسا؟ یہ کہ من و سلوہ اتارا تھا میدان تیم میں، اس سے زیادہ پاکیزہ اور حلال روزی کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جس میں سود بٹا کچھ بھی شامل نہیں ہے، وہ آسمان سے گرتا صبح کو اٹھا کے کھا لیتے، اس کے حلال ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس لیے ورزقناہم من الطیبات۔ اس کے علاوہ اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے تو یہ بھی ہے کہ اس سیریا اور فلسطین جس کو اس زمانے میں شام کہتے تھے، اس شام کے پورے علاقے میں جس میں بنی اسرائیل آباد تھے، وہ سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، اس میں ہر چیز کی پیداوار ہے، جو ظاہر ہے کہ اگر مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب کے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں اعلیٰ درجے کی چیزیں ملتی ہیں ملک شام میں۔ تو ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے ان کو فضیلت دی سارے جہانوں پر۔ فضیلت کس اعتبار سے؟ ایک تو وہی کہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ظاہر ہے کہ یہ ایسا رزق دنیا میں نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ آگے کسی کو ملا، ظاہر ہے کہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ علی العالمین کے معنی اگر تا قیامت سارے جہانوں پر فضیلت کے لیے جائیں، تب میں کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت دی، جیسے من و سلوہ کا دیا جانا، ہو گئی بات۔ لیکن اگر اس کے معنی یہ رکھے جائیں کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ساری دنیا پر فضیلت ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں یا کسی بھی دوسری جگہ جہاں بنی اسرائیل کے فضیلت علی العالمین کا تذکرہ ہے، وہاں یہ نہیں کہا تا قیامت، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ لہذا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے زمانے میں، اس زمانے میں جس زمانے میں انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے بنی اسرائیل میں، اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل کو سارے جہانوں پر فضیلت دی، تب تو اور چیزوں میں بھی ہر ایک چیز میں ہو سکتی ہے، تو کوئی اشکال نہیں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ اشکال نہ ہو کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تو کیا امت محمدیہ پر بھی فضیلت ہو گئی؟ امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت جو ہے وہ جب سے ان کو ملی قیامت تک کی ان کی فضیلت رہے گی، اس لیے کہ قیامت تک ان کا وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو واضح احکام دیے شریعت کے، من الامر سے مطلب ہے مذہب، دین، شریعت۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر کب؟ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اور یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ معلوم ہوا اختلاف کرنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ حقیقت معلوم نہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بھئی باہر تو سورج نکل رہا ہے، آپ کہیں کہ بالکل نہیں نکل رہا ہے، کیوں؟ آپ نے بھی ایک آئیڈیا کیا، میں نے بھی ایک آئیڈیا کیا، نہ تو میں باہر ہوں نہ آپ باہر ہیں،
یہ اختلاف جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، حقیقت حال معلوم نہیں، آئیڈیا پر جو ہے اختلاف ہو رہا ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ کیوں اس لیے معاف کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا تدارک بھی ہو سکتا ہے۔ تدارک کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ اگر غلطی ہو رہی ہے اس کا علاج ہوگا۔ کیا علاج ہوگا؟ بھئی تیسرا آدمی آئے ہاتھ پکڑ کے میرا یہ آپ کا لے جائے، لے بھائی دیکھ لے کہ دھوپ نکل رہی کہ نہیں نکل رہی، تو اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے جو اختلاف ہوگا اس کے اصلاح اور درستگی کی چونکہ گنجائش ہے، لہذا وہ اتنا خطرناک نہیں۔ یہاں قرآن حکیم میں یہ کہا جا رہا کہ ان کا یہ اختلاف جو ہے وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، جانتے بوجھتے انہوں نے اختلاف کیا۔ علم آ جانے کے بعد، احکام کا علم ہو جانے کے بعد پھر کیوں اختلاف کیا؟ ضد کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ ضد کے معنی آپ کہیں کہ صاحب دن نکل رہا، میں کہتا تو بالکل نہیں نکل رہا ہے، رات ہو رہی، دیکھو بجلیاں جل رہی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اس لیے کہ آپ اگر یوں کہتے کہ رات ہے تو میں کہتا دن ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں دن ہے تو میں کہہ رہا ہوں رات ہے۔ ہوتا ہے نا یہ ضد کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا احکام خداوندی کے اندر علم آ جانے کے بعد، کس لیے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے کہ ہماری پارٹی میں چونکہ یہ تجویز ہے، یہ پاس ہو چکا ہے، لہذا ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے چاہے وہ کتنی بھی صحیح ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم لوگوں کے اندر انفرادی زندگی میں، جماعتی زندگی کے اندر مختلف یہی ہم تماشے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا فرد یا دوسری جماعت اگر کوئی کسی وقت حق بات بھی کہہ رہی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس فرد سے ہمارا تعلق نہیں، اس جماعت سے ہمارا تعلق نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو حق کے ترازو میں تولیں کہ بھئی تم پہلے سوچو، یہ مت سوچو کہ وہ جو کہہ رہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یوں دیکھو کیا کہی جا رہی بات، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کہنے والے کو دیکھتے ہیں، یہ کون صاحب ہیں، اگر اپنے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اپنے نہیں ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے پہلے اس کو دیکھا کہ جو کون کہنے والا ہے۔ حالانکہ عقل کی بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر حکمت کی بات دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو اس کو لے لو، یہ مت سوچو کہ یہ تو دیوار ہے، اسے کیا کروں گا میں لے کر اس بات کو، اس لیے کہ وہ دیوار تم کو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ حکمت کی بات جو دیوار پر لکھی ہوئی ہے وہ تم کو فائدہ پہنچائے گی، اس کو لے لو۔ اس لیے کہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کسی بھی عقل مند کی۔ تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے جو اختلاف کیا وہ ضد کی وجہ سے کیا، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا خوب یاد رکھو آپ کا رب ان کے درمیان ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یہاں تم نہیں مانتے تو ایک وقت آئے گا کب تک جو ہے یہی سارے تماشے چلتے رہیں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، فرمایا کہ اے پیغمبر پھر ہم نے آپ کو شریعت کے خاص، دین کے خاص نہج پر، شریعت یہاں طریقہ، راستہ، امر سے مراد وہی دین، ہم نے دین کے خاص طریقے پر ہم نے آپ کو مقرر کر دیا، لہذا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن کو علم نہیں ہے، یہ جاہل لوگ، ابھی تو کہا تھا علم ہے لیکن اب کہہ رہے ہیں یہ جاہل، کیا مطلب؟ جب علم کا ان کو فائدہ ہی نہیں تو ایسے ہی تو جاہل اور ایسے ہی عالم، سمجھ میں یہ مطلب ہے۔ وہاں تو ان کو کہا کہ علم ہے اور یہاں کہہ رہے لا يعلمون، لا يعلمون اس لیے کہا کہ علم کا کوئی فائدہ ان کے اوپر نہیں، تو یہ جاہل ہیں۔ فرمایا کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جو یہ جاہل لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ دین، شریعت، احکام پہلے بنی اسرائیل کو دیے جاتے رہے، طویل عرصے تک دیے گئے، مگر انہوں نے اس کا کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ ہم نے بتلا دیا۔ اب ہم نے آپ کو اے پیغمبر شریعت دی ہے اور ایک خاص قسم کے احکام ہم نے آپ کو دیے ہیں، آپ وہ طریقہ نہ اپنائیں جو ان لوگوں نے اپنایا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مطلب، کسی بھی نبی سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا اگر خطرہ ہوا تو پھر کون محفوظ رہ سکتا ہے دنیا میں کہ صاحب یہ کسی کی خواہشات کی پیروی کر سکے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں
تو پھر اس میں اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ چلے خواہش پر ان کے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر کیا اللہ میاں کو معلوم نہیں؟ بے شک معلوم ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، خطاب ہے پیغمبر کو، سنانا ہم سب کو ہے، کیونکہ پیغمبر جو شریعت لے کر آتا ہے وہ خود اپنے چلنے کے واسطے نہیں، وہ تو ہم کو چلانے کے واسطے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو پیغمبر کا کام ہے۔ جب یہ بات ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جانا اس لیے ہے تاکہ ہم سن لیں کہ جو شریعت ہمارے لیے آئی ہے ہم اس شریعت پر چلنے میں یکسوئی کے اختیار کریں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں آپ بھی راضی ہیں کہ نہیں راضی، آپ بھی راضی ہیں کہ نہیں راضی، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہ ہو کہ خدا بھی ملے اور وصال صنم بھی ہوتا رہے، یہ چال جو ہے یہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ یا تو صنم پرستی کا راستہ اختیار کر لو، ان بتوں کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، اور یہ پھر اللہ کا راستہ اختیار کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ رام رام اور اللہ اللہ، یہ دو طرف جو ہے وہ ہاتھ مارنے کی جو صحیح ہے یہ کسی طرح کامیاب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو شریعت ہم نے دی ہے اور اس کے خاص احکام ہم نے آپ کو پیغمبر دیے ہیں، آپ اس پر یکسوئی کے ساتھ چلیں اور لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، فرمایا یہ لوگ تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے، لہذا ان کے خواہش پر چلنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور اس سے علاوہ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ بھئی یہ ظالم لوگ جو ہیں آپ لاکھ کوشش کر لیں، یہ نقطہ سننے کا ہے، یہ ہم لوگوں کو سب کو پلے باندھ لینے کا ہے۔ فرمایا کہ یہ ظالم جو ہیں یہ بعض کے دوست رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب؟ ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ یہ نان مسلم کافر یہودی عیسائی ہندو فلانا ڈھماکے بھائی ان سے کسی طرح سے ہماری اچھے تعلقات رہیں، چلو کچھ ان کی بات بھی مان لیں، سمجھ میں آیا؟ کون سا ہمارا اسلام جو ہے اس کی بلڈنگ گر جائے گی۔ فرمایا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے یہ ظالم لوگ۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ظالم بعض کے دوست رہیں گے، تمہارے دوست بن جائیں اس کی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا کون دوست ہوگا؟ تمہیں تو دوستی چاہیے، آخر تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو تم بغیر دوستی کے کیسے رہو گے؟ فرمایا ہاں تمہاری دوستی ہے، تم اگر متقی ہو تو متقیوں کا دوست اللہ ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ ان ظالموں کی دوستی پر تم قناعت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی دوستی چاہتے ہو۔ واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، فرمایا کہ یہ لوگوں کے واسطے بصیرت کی چیزیں ہیں اور سامان ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے واسطے کہ جو یقین کرنا چاہتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، یہاں سے آخرت کے واقع ہونے کی ایک دلیل دی جا رہی ہے اور دلیل عقلی ہے۔ فرمایا کیا ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں یعنی بدعملیاں کی ہیں ان کو ایمان والوں کے جیسے ہی کر دیں گے؟ یعنی دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے عیش اور آرام لذت اور مزے کا خیال نہیں کیا، اس نے فکر کی تو ایک کیا ہے حلال اور کیا ہے حرام، کس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر دیا، اپنے ذائقے کو قربانی دے دی، سمجھ میں آیا؟ اپنے لذتوں کو اس نے چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ شخص ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اس سے کوئی بحث نہیں کس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کس سے ناراض ہوتے ہیں، بھئی 4 دن کی زندگی ہے اس کو تو آرام سے گزار لو میاں، تو اب وہ حلال بھی ہو تو ٹھیک اور حرام ہو تو ٹھیک، ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ، ایک شخص وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو دونوں کی اگر دنیا میں زندگی یکساں نہیں ہے تو اس کے دونوں کے انجام یکساں کیسے ہو سکتا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ دونوں کی زندگی مختلف ہے، ایک حلال اور حرام کی تمیز رکھ کر کی زندگی گزار رہا ہے، ایک حلال حرام کی تمیز نہ رکھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر دونوں کی دنیا کی زندگی یکساں نہیں ہے تو ان کے انجام دونوں کا یکساں کیسے ہونا چاہیے؟ نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ہر شخص کا یوں ہی کہے گا نہیں۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک شخص جو ہے
وہ سردی کا موسم ہے باہر، ایک شخص جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، سردی ہو رہی کہ گرمی ہو رہی، کپڑے اتار باہر چلا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک شخص وہ ہے کہ جو پوری احتیاط کر رہا ہے اس سردی کی اور گرمی کی، پوری احتیاط کے ساتھ باہر نکل رہا ہے. اگر دونوں کا طریقہ کار یکساں نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، تو اس سردی کے اثرات دونوں پر مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے کپڑے پہن رکھے سردی اس کو بھی ستا رہی ہے اور جس نے نہیں پہن رکھے سردی اس کو بھی ستا رہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. دونوں کی زندگی گزارنے کا اگر طریقہ مختلف ہے تو دونوں کا انجام جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. ایک کو جو ہے اس کے احتیاط کی جزا ملنی چاہیے، دوسرے کو اس کی بے احتیاطی کی سزا ملنی چاہیے. دونوں کی زندگی یکساں نہیں تو دونوں کا انجام بھی یکساں نہیں. اسی کو فرما رہے ہیں کیا جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہے ان کی زندگیاں اور ان کی مرنا. جب زندگیاں برابر نہیں، مرنا کیسے برابر ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کیسا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا انجام دونوں کا مختلف ہوگا. اب دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کو اچھائیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا نہیں دیکھتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو برائیاں کرنے والا بھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی سزا اس کو نہیں ملتی، اور اچھائیاں کرنے والا بھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی جزا اس کو نہیں مل رہی. سمجھ آیا؟ یہاں تو زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، بلکہ ہم تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں بڑی میٹھی میٹھی کھا رہے ہیں حرام خور، اور جو حلال خور ہیں ان بیچاروں کو روکھی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہو رہی. ہم تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، زندگیاں اسی طرح گزر جاتی. مگر اصول یہی بتلا رہا ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے، کامن سینس یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں کا انجام یکساں نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جب عقل یہ کہہ رہی ہے، یہ تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا جو سب کچھ دنیا میں بنایا ہے یہ سب ایک کھیل ہے، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی معقولیت نہیں. اور اگر نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے، ہماری عقل، ہمارا ایمان، ہماری انسانیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ بربنا حکمت کیا، اس میں معقولیت ہے، اس میں حقانیت ہے. تو پھر لازمی طور پر اچھے کو اس کی اچھائی کی جزا اور برے کو اس کی برائی کی سزا ملنی ہے. وہ دنیا میں نہیں مل رہی ہے تو کوئی اور اس کے لیے زندگی لازمی طور پر کوئی دن کوئی وقت ہونا چاہیے کہ جہاں اچھوں کو جزا ملے اور بروں کو سزا ملے. یہی ہے وہ عقلی دلیل جو یہاں دی گئی. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اسی کو یہاں آگے جو میں نے ابھی تفصیل سے بتلایا اس کو یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو معقولیت کے ساتھ پیدا کیا. بالحق کا ترجمہ آپ معقولیت کر لیں، سچائی کر لیں، یا صحیح درست طریقہ کر لیں. بالحق کی وَلِتُجْزَى كُلٌّ، یعنی بالحق کے معنی کیا ہو گئے کہ یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ ہم نے ویسے ہی بنا دیا. بچے جو ہیں دیکھا ہوگا برف پڑتی ہے یہاں سنو پڑتی ہے، بچوں کو دیکھتے ہیں کبھی تو اس میں کوئی بت بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی گھر بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی درخت بنا لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیا اللہ میاں نے بھی سارا کارخانہ ایسے ہی بنا دیا جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں ریت کے اندر یا سنو کے اندر؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور یہ ساری جو کچھ یہ سب کارخانہ بنایا گیا اور اس کارخانے کو بنا کر اس کے اندر اس حضرت انسان کو بٹھایا گیا. کیوں؟ یاد ہوگا میں نے بہت پہلے کبھی ایک مثال دی تھی. ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے، اس پر میں بات کو ختم کروں. ہم لوگوں کی مثال اس دنیا میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو ٹرین کرنے کے واسطے، سمجھ میں آیا، تاکہ وہ حکومت چلانے کا اہل بن جائے، اس کو ٹرین کرنے کے واسطے کیا کرتا ہے؟ استاذ بھی مقرر کرتا ہے. اور ایک طرف تو یہ انتظام ہے، دوسری طرف اس کے راحت آرام کے لیے کسی طرح کی شہزادے کو پریشانی نہ ہو، گھر بناتا ہے اس کے لیے محل جس میں ہر طرح کی آسائش ہے، ہر طرح کے کھانے پینے کا سامان ہے، دل بستگی کی ساری چیزیں ہیں، دل کو بہلانے کے واسطے، آنکھوں کو گویا خوش کرنے کے واسطے ساری چیزیں، سب کچھ، حسن بھی ہے، دل فریبی بھی ہے، دل بستگی کا ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ یہ سارا کھیل کھیلا اس بادشاہ نے، ظاہر ہے کہ اس لیے تاکہ اس شہزادے کو تکلیف نہ ہو. اور کیوں؟ اس لیے کہ شہزادہ واقعتاً شہزادہ بنے. تب یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بے وقوف ہوگا وہ بادشاہ کہ اگر پلٹ کر یوں نہ دیکھے کہ شہزادے کا حال کیا ہے.
ये जो कुछ सारा उसके लिए बनाया और सजाया गया वो वाकईतन मेरे उस प्लान के मुताबिक, उस ख्वाहिश के मुताबिक, उस इंतजाम के मुताबिक ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो बादशाह नहीं देखे और नतीजा उसका यह है कि शहजादा वो बिगड़ रहा है तो क्या, और संवर रहा है तो क्या, उसने घर को आबाद किया तब क्या, और बर्बाद कर गया तब क्या, और बादशाह को कुछ पता नहीं, पलट के देखता ही नहीं, तो एक आ जाएगा बादशाह बेवकूफ है जितना इतना बड़ा महल तैयार किया। इसलिए फरमाया कि हम जो हैं, हमने जो कुछ ये बनाया है इस इंसान के वास्ते, आसमान से लेकर जमीन तक, ये हक्कानियत और माकूलियत के साथ बनाया। और क्यों? जब हमने ये सारी नेमतें इंसान के लिए रखी हैं तो लाजमी तौर पर हम इससे पूछेंगे भी कि तूने इसके लिए क्या किया, अपने को तैयार किया या अपने को बर्बाद किया। वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, और ताकि जजा दी जाए हर जान को उन बातों की जो इसने की है, और इस जजा देने में इन पर जरा जुल्म नहीं होगा। जैसा कोई करेगा उसी के मुताबिक सजा और जजा होगी। बस आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावह फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह अफ़ला तज़क्करून। वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुन्या नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला अद्दहर वमा लहुम बिज़ालिक मिन इल्म इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा कान हुज्जतुहुम इल्ला अन क़ालू अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुलिल्लाहु युह्यीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वयौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासियह कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौन मा कुन्तुम तामलून। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल-हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुन्तुम तामलून। फ़अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته
ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ما كان حجتهم اچھا ما كان حجتهم کانا کا یہ اسم ہے خبر ہے فرماتے ہیں کیا اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو بے راہ کر دیا یہ نتیجہ ہے اس کا خواہش کو معبود بنانا اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کوئی ایک ایسا معبود ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے جس کو رکوع کیا جا رہا ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے خدا ہیں تو ایسی یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ خواہش کو تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا معبود ہے نہ کسی نے سجدہ کیا کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا نہ آج ہوتا ہے نہ کبھی پہلے ہوا جتنے بتوں کے نام دوسروں نے بیان کیا اس میں خواہش کا نام تو کہیں بھی نہیں آتا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا تو پھر معبود بنائے جانے کے معنی کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ معبود جب ہی کوئی ہوتا ہو جب اس کو سجدہ کیا جائے بلکہ جس طرح سے معبود کی عبادت کی جاتی ہے اور یہی اس کے معبود ہونے کا تقاضا ہے ٹھیک معبود ہونے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کے حکموں پر چلا جائے اس کی اطاعت کی جائے یہ اس کے معبود ہونے کا تقاضا ہے تو یہاں خواہش کے معبود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خواہش کے حکم پر چلے
ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم اپنے خواہش نفس کا ہے۔ اب اگر اس نے اپنے خواہش نفس کے حکم اور اس کی کو مانا اور اس کی اطاعت کی، اپنے خواہش پر چلا، اس کے معنی کیا ہو گئے کہ جو مقام اللہ کا تھا بحیثیت معبود کے، وہ مقام خواہش کو دے دیا۔ اللہ ایک چیز کو حلال کہتے ہیں، خواہش انسان کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو نہیں کرنا، اور وہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ایک چیز کو فرض کرتے ہیں، خواہش یہ کہتی ہے کہ نہیں کرنا، اور وہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ایک چیز کو حرام کرتے ہیں اور خواہش یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کو استعمال کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے علاوہ اور معبود ہونے کی شان کیا ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ حرام کرے تو حرام، کسی چیز کو حلال کرے تو حلال، اور بندے کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ایک دوسری آیت جب اتری کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اولیاء، احبار اور رہبان کا میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ ٹرمینالوجی